وسیلے سے حضرت معصومین مرحوم نوجوان بچہ یوسف عباس سے سنتے دی کریم اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، لوائقین اور اصحاب مسلم جنان کو اللہ صبر و جمیل عطا فرمائے، آل محمد کی عزت و عظمت کے طفیل اب جتنے احباب اہل بیت سے مومنین اور مومنات بس یہ ذات زینت ہیں، اللہ کو قدم قدم پہ نیکیوں سے سرفراز فرمائے، اس عزا خانے کو اللہ کا قیام قیامت قبض الشاد فرمائے، صلوات مل کے بلند پڑھ دے آل محمد صلی اللہ محمد علی محمد۔ یقیناً جلسے کے حوالے سے جس کا اعتقاد ہے اور بچہ جس اس منچ پہ بھی ہم نے نوکری پیش کی تھی ماشاءاللہ سے ہٹ کے ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ذائقہ موت چکھنا، نفس مرتا نہیں ہے، نفس ذائقہ موت چکھتا ہے۔ تو مجھے فرمائیے تین چیزیں جس سے انسان مرکب ہے، انسان جسم روح اور نفس، تین چیزوں سے مرکب ہے۔ یہ جدید تھیوری ہے اور پرانا فلسفہ کے چار چیزوں کا بنا ہوا ہے، وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ یہ چیز جو ہے کہ جسم سے بنا ہے، روح سے بنا ہے، نفس سے بنا ہے۔ موت جسم پہ واقع نہیں ہوتی ہے، موت روح پہ واقع نہیں ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے نفس سے۔ جسم اور روح، مولانا یہ کہاں چلے گئے؟ جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے تو مٹی میں چلا جاتا ہے، روح جہاں سے آئی وہاں چلی گئی۔ جسم مٹی سے بنا ہے آپ کے ساتھ تو وہاں مٹی میں چلا گیا، لیکن چونکہ مٹی کو تراب کہتے ہیں اور اب وہ تراب کے ماننے والے کبھی فنا نہیں ہوتے۔ یہاں چلا جاتا ہے، کافی میرے دوستان تشریف فرما ہیں، بزرگان مہربان، میں کہہ رہا ہوں کہ روح جہاں سے آئی وہاں چلی گئی، باقی رہ گیا ہے انسان کا نفس۔ نفس جو ہے ذائقہ موت چکھتا ہے، نفس پہ موت واقع نہیں ہوتی۔ یقین جانیے میں پھر جملہ دہرا دیتا ہوں، محمد ہے آل محمد کا۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موت جو ہے نفس پہ واقع ہوتی ہے۔ تھوڑا سا یہ جملہ ہے اور موت کو ابھی ہٹا کے میں تھوڑا سے آگے چلوں گا کہ موت جو ہے ذائقہ موت نفس چکھتا ہے۔ نفس چاہے عربی کا ہو، نفس چاہے عجمی کا ہو، اعلیٰ کا ہو، ادنا کا ہو، گورے کا ہو، کالے کا ہو، نفس جو ہے نفس ذائقہ موت کو چکھتا ہے، نفس مرتا نہیں ہے۔ تو پھر ہم کہنے کے حق و جانب ہیں کہ جب عام نفس نہیں مرتا تو نفس اللہ کو موت کیسے آتا ہے؟ حدیث کی صحابی جناب ہمارے مالکی صاحب نے بھی سرکار نے ارشاد فرمایا، باقی لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ ہر مجلس کی زینت ہوتا تھا مرحوم، اور یہ دیکھیں کہ جو ہر مجلس کی زینت ہوتا تھا تو یقین جانیے گا میں ایک جملہ اکثر ثواب ہے تو یہاں کہتا جاؤں کہ ہم اپنے مرنے والے کو تین چیزیں گفٹ کرتے ہیں، توجہ فرمائیے، تین چیزیں ہم گفٹ کرتے ہیں۔ ایک سوئم ہو یا 40واں فاتحہ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، کھانے پہ فاتحہ دی جاتی ہے، لباس پہ فاتحہ دی جاتی ہے اور مجلس داخل نکاح ہوتا ہے۔ یہ ہم تشیعوں کے ہاں یہ سمجھے گا کہ ہماری مجلس جو ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے، یہ مجلس جو ہے ہماری روح کی غذا ہے، اور مجلس کرانا ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم کہتے ہیں اوجب ہو جاتا ہے کہ روح کی جب غذا ہے تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ مولانا یہ تین چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ اب دیکھیں مجلس کے بعد کھانے پہ فاتحہ ہوگی، کھانا یہاں رشتہ دار اقربا آنے والے مہمان کھائیں گے، لیکن اللہ کے فرشتے اسے تبدیل کر کے اس کا بدل مرحوم کے پاس لے جاتے ہیں۔ میں نے بہترین جملہ تبلیغ دیا تھا جو میں کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ یا فلاں بن فلاں، مثلا میں نام لیتا ہوں
مرحوم میثم تیرے رشتہ داروں نے بھیجا تھا زمین سے، ہم تیرے لیے لے آئے ہیں عرش برین سے۔ رنگین کی سرزمین سے، کراچی پاکستان کی سرزمین سے ہم اسے بدل کے لائے ہیں عرش برین سے۔ لباس میں بات یہ ہوتی ہے کہ کسی متقی کو، کسی پرہیزگار کو، کسی مستحق کو پہنایا جاتا ہے تو فرشتے اس کا بھی بدل لے جاتے ہیں، لیکن یقین جانیے گا بدل بھی کوئی عجیب نصیب ہے علی والوں کا۔ گرمی ہے لیکن یقین جانے میں اور کی جگہ اصل میں میں کر رہا ہوں کہ جب لباس جاتا ہے اس کو بھی بدل لے جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے مرنے والا میثم تیرے رشتہ داروں نے بھیجا تھا زمین سے، ہم لائے ہیں حسین والی عرش برین سے۔ کیسے آل محمد کے غلام کو آپ کیسے خراج عقیدت پیش کریں کہ یا تو جنت سے لباس حسین کا آیا ہے یا محب حسین کا ہے۔ بولنا ثواب ہے یا نہیں ہے، مولانا کو داد دینی ثواب ہے یا نہیں ہے، مجھے داخلہ دے ذکر کو داد دے۔ اور میں کہا اگلا جملہ جو ہے اب ہم مجلس عذاب برپا کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مرحوم کے لیے۔ سوئم کے موقع پہ مجلس ہے، 40ویں پہ مجلس ہے، سال کے بعد برسی آتی ہے پھر مجلس ہے۔ یقین جانے تمام چیزوں سے افضل عبادت ہے مجلس۔ کھانا بھیجے نہ بھیجے آپ کی مرضی ہے، لباس بھیجے نہ بھیجے آپ کی مرضی ہے، لیکن مجلس بھیجا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا فرشتے بدل لے جاتے ہیں، لیکن جو مجلس اللہ ہوتی ہے نا من و عن وہی مجلس لے جاتے ہیں۔ انتہائی ذمہ داری سے نافذہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا بدل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ پہلی چیز کھانا ہے اس کا بدل گیا، تبدیل کر کے لیں گے، لیکن وہ بھی نصیب کی بات ہے کہ کسی کو یہاں کہیں نہیں ملتا، کسی کو وہاں سے ملتا ہے۔ لباس کا بھی بدل ہے، کسی کو یہاں کا کفن نہیں ملتا، اور یہ نصیب کی بات ہے کہ یہاں پہ بھی کربلا والوں کا کفن، وہاں پہ بھی وہاں سے آیا ہوا کفن۔ ابھی کہتے ہیں کہ یہ بدل گیا، لیکن مجلس حسین، مجلس سید الشہداء واحد عظیم عبادت ہے جس کا فرشتے بدل نہیں کی جاتے ہیں، بلکہ منون وہی مجلس ادا اٹھا کے مرحوم کے سامنے لاتے ہیں کہ کون تیری مجلس میں بیٹھا رہا، کون آل محمد کی محبت سن کے، ولایت سن کے، محبت سن کے خوش ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فرشتوں ہر چیز کا بدل گیا ہے، مجلس کا کیوں بدل نہیں لے کے جاتے ہیں؟ فرشتوں کی طرف سے آواز ہے کہ محسن جوادی اتنی عظیم عبادت ہے کہ جن ہستیوں کا ذکر ہے وہاں بدل ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت شیخ سنی حوال سے بخوبی واقف ہے، اور ایسے واقف ہیں کہ دنیا کا کوئی آدمی اس آیت کو بھلا نہیں سکتا ہے، لیکن چونکہ شیخ سنی حوال نصیب فرما ہے یہ حدیث میں کہتا ہوں کہ اگر سمجھ آ جائے تو صرف ہمارے یہاں نہیں پڑھی جانی چاہیے، بل جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے ان سب کی یہ حدیث پڑھی جانی چاہیے۔ آپ خبروں تو نہیں، ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ صرف فقہ جعفریہ کا یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے یہ حدیث پڑھی جائے، نہیں، بلکہ متعدد مقامات میں یہی ہے کہ یہ حدیث ہماری اثر نہیں پڑھی گئی۔ توجہ فرمائیے، حدیث کا نام ہے حدیث کسا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ توجہ فرمائیے، ابھی حدیث کے علاج میں پڑھی گئی ہوگی، لیکن ایسے نسخے کہ جناب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مجلس میں آپ تشریف فرما ہے تو اسی لیے معصوم فرماتے محبت علی جو ہے وہ دو کام کرتی ہے۔ گرمی کے موسم میں محبت علی کا مجھ سے اثر پوچھے نا تو یہ دو کام کرتی ہے کہ مومن کے دل میں اس سے ٹھنڈک ہو جاتی ہے، منافق کا کلیجہ
قصہ اس کی روایت کہاں ہے؟ میں دو ازواج پیغمبر، ایسی زوجہ پیغمبر جن کو طرفین کے لوگ مانتے ہیں کہ یہ ازواج پیغمبر ہیں، باقی پھر ان کے اپنے ہیں، کام ان کے اپنے ہیں۔ پہلی جو روایت ہے یہ روایت ہے مسلم کی روایت، صحیح مسلم مشکات شریف کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کی صفحہ نمبر جو ہے 269 ہے۔ کرا تو نہیں رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس حدیث کو ام المومنین حضرت عائشہ نے رسول کریم سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان عائشہ یعنی صحیح مسلم تراوی حضرت عائشہ سے روایت کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ سرس مراحل من شعر اسود۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے کائنات کے رسول کو دیکھا کہ جس کے کاندھے پہ، جس کے موندھے پہ سیاہ چادر تھی۔ یہ توجہ نہیں فرمائی، یعنی سفید چادر نہیں کہا، سیاہ چادر کہا۔ توجہ فرمائی گا ہے۔ اور یہی تو جملہ ہے کہ کائنات کے رسول کے کہا جاتا ہے کہ کالی کملی والا۔ اس لیے تو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ سفید کملی والا، کبھی نہیں کہا کہ گرین کملی والا ہے، کبھی سبز سفید نہیں کہا گیا، کالی کملی والا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ سرکار وہاں سے داخل ہوئے تو کہا کہ تھوڑی دیر گزری تھی، فجاء الحسن بن علی، تھوڑی دیر کے بعد حسن آیا، اور حسن نہیں علی کا بیٹا حسن آیا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ کرنے کے لیے حسن آیا۔ اب جب حسن آیا ہے تو فرمایا کائنات کے رسول نے بلایا حسن الیہ، حسن میرے قریب آؤ۔ اگلا جملہ فادخلہ، فرمایا کائنات کے رسول نے حسن کو چادر کسا کے نیچے داخل کر دیا۔ اب بولے کہ نہیں کھا جائے تو کائنات کے رسول نے، سید الانبیاء نے، وحی کے اشاروں کے ساتھ چلنے والے نبی نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد حسین آئے، حسین کو بھی نبی نے اپنے ساتھ داخل کیا۔ تو فرمایا ثم جاء فاطمہ فادخلہ، تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آئی۔ یہ جو ترتیب ہے سنت فرادان کی کتاب سے ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جناب زہرا، جناب فاطمہ کائنات کے رسول نے اسے بھی چادر کے ساتھ نیچے داخل کیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، تھوڑی دیر کے بعد علی آئی۔ جب علی آئی اس کو بھی نبی نے اپنے ساتھ داخل کیا۔ پھر داخل کرنے کے بعد ثم قال انما یرید اللہ کو اپنے ساتھ داخل کر کے کائنات کے رسول نے قصیدہ پڑھا ہے۔ فرمایا دنیا کے جاہلوں کبھی ہم پنجتن کو اپنے ساتھ سوار نہ کرنا، کیونکہ تم ہر وقت نجس رہتے ہو، نجات ہم سے دور رہتی ہے۔ تقریباً میرے پاس 16 حوالہ جات ہیں کہ جو اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ہے کہ یہ حدیث ہے، قسام علی حدیث ہے، جس میں کائنات کے رسول نے پنجتن کو چادر کے اندر داخل کیا۔ ایک اور بکواس کرنے والا بھی بکواس کرتا رہا مکے میں بیٹھ کے، اور وہ مسجد نبوی کا خطیب بھی کہتے ہیں، مکے کا بھی، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں پنجتن پاک، یہ پاک ہے باقی ناپاک ہے۔ ارے بھائی ٹھیک تو ہے نا، نجاست کو سمجھے تو صحیح نا۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست ظاہری ہے، ایک نجاست حقیقی ہے۔ ایک نجاست حقیقی ظاہری ہے، آپ نجس ہو گئے، کھولے، غسل ہو گئے، غسل کر لے، پاک ہو گئے، اور پھر وضو کے لیے پانی لے لیں، وضو کر لیں، آپ کی نجاست ظاہری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ یہ ظاہری ہے، توجہ رکھیے گا۔ ایک نجاست ہے جسے ریس کہتے ہیں حقیقی کو، وہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہا کہ کافر کو لے لیں، اسے سمندر میں ڈبکی پہ ڈبکی لگوائیں۔ موٹر کھول دیں، اسے نہلاتے رہیں، 4 گھنٹوں کے بعد لے آئیں کہ پاک ہو جائے گا۔ کیا وہ پاک ہو گئے؟ بھائی نہیں، پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں جو نجاست ہے وہ
یہاں ہم نے بہت کوشش کی نہلانے کی، دھلانے کی، خوشبو لگانے کی، بہت بڑی مہنگے مہنگے خوشبو ہم نے استعمال کرا دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کافر پاک ہو جائے، مشرکی پاک ہو جائے، کہا کہ نہیں اب اسے لے چلے جلسی کے، یہاں تو پانی کم ہے، سمندر پہ لے جائیں، نہیں تو مجھے فرمایا سمندر پہ ڈبکی لگوا دیں، ایک دن نہیں پورا مہینہ نہلاتے رہے۔ لیکن منافق و کافر جو ہے پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ نجاست حقیقی ہے، ریش حقیقی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہی کافر گھر میں بیٹھ کے، سمندر کے کنارے نہیں، گھر پہ بیٹھ کے لب پہ محمد کا نام لے آئے، منہ پہ زبان پہ جاری کر دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا پاک۔ توجہ فرمائیے گا، میں کہتا ہوں اس مولوی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس محمد کا کلمہ اتنا پاک بنا دیتا ہے، اللہ جانے وہ محمد کتنا پاک ہوگا۔ ارادے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ مثلا آپ میں سے کوئی ارادہ کرے کہ میں 500 گز کا بنگلہ بنا، ممکن ہے کہ وہ بنا سکے، ممکن ہے نہ بنا سکے، صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، صاحب ثروت ہے، بنا سکے، اگر صاحب مال ہے سوچتا رہے گا، لیکن اگر گورنمنٹ کا ارادہ کر لے تو اس کے ارادے میں کوئی دیر ہے، 1 مہینہ لگے گورنمنٹ ہاؤس تیار ہو جائے۔ مجھے فرمائیے گا اسی طریقے سے اگر محمد ارادہ کر لے، سلیمان ارادہ کر لے وقت بلقیس آ جائے، محمد چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا ارادہ کر لے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، لیکن اگر توحید ارادہ کر لے تو اسے پھر ہو سکتا ہے اللہ کا ارادہ ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے عنکم الرجس، کہ تم سے رجس کو دور رکھے۔ امام نے فرمایا کہ اس بندے کو یہاں سے اٹھا دو، کہا کیوں؟ مولا نے فرمایا اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے۔ مولا کیوں اٹھایا؟ امام نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ ہمارے نزدیک رجس نہیں آ سکتا۔ پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ جو اہل سنت حضرات مجلس دعوت تشریف فرما ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ جو آل محمد کے قریب ہے وہ رجس نہیں ہے۔ یہ حدیث کی شاہ جو ہے اس میں پنجتن آگے اب میں روایت پڑھوں اہل تشیعوں کے ہاں کہ پنجتن چادر کے نیچے آیا ہے۔ کائنات کے رسول نے چادر کے چاروں پلوں کو پکڑا، چاروں کونوں کو پکڑا اور پکڑ کے فرماتے ہیں اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، نہیں تو فرمایا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کس نے کہا؟ نبی نے فرمایا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب نبی نے بلند آواز سے کہا نا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، راوی کہتے ہیں کہ نبی کے اس وقت بی بی ام سلمہ کے تھا، نہیں تو مجھے فرمائیے گا نبی تھے، بی بی ام سلمہ کے تھا، بی بی کے نبی نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، بی بی نے سن کے قریب آئی، بی بی سن کے قریب آئی۔ اب جب قریب آئی نا تو مجھے فرمائیے ادھر بی بی قریب آئی، ادھر جبرائیل قریب آیا، لیکن کتاب الحق میں مجھے صحیح بس آخری 2 جمل ہیں، جب جبرائیل قریب آیا اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ پروردگار میں قریب جا کے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں بھی چھٹا ہو جاؤں؟ اللہ نے فرمایا میری اجازت ہے، مصطفیٰ کی اجازت ہے۔ جب چھٹا ہونے کے لیے چادر کے قریب آئے تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حیرت کی انگلی منہ میں رکھ لی۔ جبرائیل نے سوال کیا کہ اللہم من ہؤلائی، پروردگار یہ کون ہے؟ اگر میں جبرائیل سے پوچھوں کہ اے جبرائیل، اے عظیم فرشتہ، یہ بتائیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟
یہ کون ہے؟ مولا یہ تو وہ ہیں، ایک تو وہ ہستی سو رہی ہے کہ جس کی تو چکی چلاتا ہے، ایسا سب کیجیے گا، ایک وہ سو رہے ہیں کہ جن کا تو شاگرد کہلواتا ہے، دو وہ سو رہے ہیں جن کے تو جھولے جھلاتا ہے، ایک وہ سو رہے ہیں کہ جن کے یہ تو وحی لاتا ہے، ان کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ جبریل کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے محسن جوادی، میں اچھا تھا تجھ تن کا نور الگ الگ ہو، میں انہیں پہچان لیتا ہوں، لیکن میری مجبوری اس وقت مجبوری بن جاتی ہے کہ جب پنجتن کا نور مل جائے پتہ تو جبریل کو بھی نہیں چلتا کہ حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے، علی کہاں ہے، مجھے عزت و جلالت کی قسم، میں زمین و آسمان کو نہ بناتا تھا، آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا تھا، زمین کا فرش نہ بچھاتا تھا، لیل و نہار کو گردش میں نہ لاتا اگر میں ان کو خلق نہ کرتا تھا۔ یہ توجہ فرمائیے گا، توجہ رکھیے، پوری کائنات ان کے سر سے بنی ہے۔ اب میں خود کے سوال کرتا ہوں کہ میرا مولا اے پروردگار، قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ فرمائیے، قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کسی کو بلند کرنا ہو اس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اگر کسی کی حقیقت کو منوانا ہو تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو پروردگار اگر کسی کو بلند کرنا ہو تو بلند کرنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ آواز قدرت آتی ہے، محسن جوادی، 4 چیزیں ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ قسم جو کھا رہا ہے وہ کتنا بلند ہے، جس محفل میں قسم کھا رہا ہے وہ محفل کتنی بلند ہے، جن ہستیوں کے لیے قسم کھا رہا ہے وہ ہستیاں کتنی بلند ہے، اور کتنی آواز بلند قسم کھا رہا ہے کہ وہ ہستیاں کتنی بلند ہیں۔ تو مالک کون ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، میں نے قسم کھائی ہے عرش پہ، قسم کھائی ہے میں اللہ نے، میں اللہ بلند، جن کی قسم کھا رہا ہوں وہ بلند، میں نے عرش پہ قسم کھائی ہے، عرش بلند، فرمائیے قسم بلند ہے۔ اور فرمایا دیکھیں میں جس بازم میں قسم کھا رہا ہوں یہ بازم ناریوں کی نہیں ہے، نوریوں کی ہے، یہ نوریوں کی بات میں قسم ہے۔ اللہ نے کہا مجھے قسم ہے عزت و جلال، فرمایا مجھے عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے پوری دنیا کی قسم سے کھا دی ہے۔ اب جب پنجتن چادر کے نیچے آ گئے، جبریل بھی آ گئے، تو میں نے کہا کہ بی بی ام سلمہ کے کھاتا، اس حدیث کی روایت بہت بڑا مواد ابھی تھوڑی دیر کا مواد باقی ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، آخری جملہ ہے، جب بی بی قریب آئی تو دیکھ کے کائنات کے رسول کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، بلکہ دو ہی پہلے اہل سنت میں ہے کہ بی بی نے اپنا سار چادر کے اندر داخل کیا، اہل تشیع میں ہے کہ نہیں اجازت مانگی، نہیں توجہ نہیں فرمایا بھائی، اجازت مانگی، اجازت مانگنے کا سلسلہ حسنین نے شروع کیا، چادر کے نیچے حسن نے اجازت مانگی، حسین نے اجازت مانگی، توجہ فرمائیے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پروردگار نبی بھی وہی، نواسے بھی وہی، بغیر اجازت تو کاندھے پہ سوار ہو جاتے تھے، یہی شہزادے مہرے رسالت میں سوار ہو جاتے تھے۔ میرا مولا اتنی عظیم ہے، لیکن آج اجازت مانگ کے داخل ہو رہے ہیں تو آواز قدرت ہے کہ دیکھیں آج مسئلہ ہے طہارت کا، آج مسئلہ ہے طہارت کا، اگر پوچھے بغیر داخل ہو جاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ حسنین خود داخل ہو گئے ہیں، اجازت مانگ کے داخل ہو رہے ہیں، پتہ چلے یہ کل بھی طاہر تھے آج بھی طاہر ہے۔ تشیع کے ہاں کے نبی نے اجازت مانگی تو نبی نے فرمایا انکے علی الخیر، یہ روایت ہے مشکات، انکے علی الخیر، اہل سنت کی روایت، تو خیر کے ہے، ہماری روایت ہے کہ انت علی الخیر، یہ توجہ فرمائیے، اس میں بہت بڑا جملہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ انت علی الخیر، تو خیر کے ہے تو بس سمپل سی بات ہے، لیکن اگر کہیں کہ انکے علی الخیر
فرمایا شک نہیں کرنا تو خیر پہ ہے، شک نہیں کرنا بے شک تو خیر پہ ہے۔ جب خیر والی پیچھے ہٹی، ایک اور زوجہ رسول پیغمبر کی آگے بڑھی ہے۔ ساری ازواج پیغمبر ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آل محمد کے ساتھ کسی کو ملایا نہیں جا سکتا ہے۔ جب یہ آگے بڑھی تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا لا، نہیں، رب نے خیر نہیں کہا۔ نبی بتلانا چاہتے ہیں کہ جب خیر والی اندر نہیں آ سکتی تو خیر والی اندر آ سکتی۔ کہ تم سے رجس کو دور رکھے، اہل بیت، گھر والوں کو، اہل بیت کو۔ توجہ فرمائیے، اگر آپ گھبرانے تو چھوٹی سی اثر پڑھ دیتا ہوں، اہل بیت میں پنجتن ہیں، ازواج نہیں ہیں۔ اگر کہتے تو میں ایک آیت اور پھر پڑھ دیتا ہوں، اور فرمائیے گا اگر قریب امام پر کا مجلس قریب مسجد ہوتی تو ہم روک دیتے مجلس کو، ابھی تھوڑا سا چل رہی ہے تو میں جس مجھے ٹائم ملا ہے کم از کم میں بھی اپنی نوکری پیش کروں نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اس وقت وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ الفاظ ہے سورہ احزاب کے، پھر حبیب ان سے کہہ دو قَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹھہری رہو، عورت کا کام نہیں ہے میدان میں آنا۔ اچھا میں نے لفظ عورت کہا ہے، نبی کی بیویوں کا کام نہیں ہے میدان میں آنا۔ قَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ شکار بھی نہ کرتی رہو، اس لیے کہ تم زوجہ پیغمبر ہو۔ نماز کو قائم کرنا ہے، اب کھول کے نہیں بیان کر سکتے نا، دین الزکات، زکات کو ادا کرنا ہے، آتے اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ لفظ کنہ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جاہل تبرج الجاہلیت، فرمایا کہ ہم نے تبرجنا جمع کا صیغہ کہا ہے۔ اب یہاں اس آیت تطہیر میں دیکھیں کہ لفظ جمع کا نہیں، انتم الرجس، انتم الرجس، انتم عورتوں کے لیے نہیں بولا جاتا ہے، مردوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر اہل البیت، بیوت نہیں ہے، گھر والیاں نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب یہاں بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ یا رسول اللہ کتنی عظیم بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہاں اللہ نے کم کہا ہے، توجہ رکھیں گے۔ اچھا پھر اہل بیت کا تعارف بھی ہوا ہے جناب فاطمہ الزہرا کے حوالے سے، ہم فاطمہ و ابوہا ومالہا وبنوہا، یہ پہلے بیوی کا نام ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، نواسے ہے، یہ محمد کا داماد ہے، نہیں۔ اللہ دیکھ رہا تھا کہ بعد میں کوئی لوگ جوڑ لگاتے ہیں، جوڑ، جوڑ کیا لگاتے ہیں؟ آپ جب جوڑ کیا ہے، کائنات کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی دروازہ ہے، کسی نے کہا فلاں صاحب چھت ہے۔ یہ جوڑ سمجھایا جا رہا ہے، کیا جوڑ ہے؟ یہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ حالت یہ ہے کہ کیا ہے کہ یہ مدینۃ العلم نبی کے بارے میں، علی کے بارے میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازہ کون ہے؟ علی ہے۔ لوگ نے کہا فلاں صاحب چھت ہے، فلاں صاحب فلاں چیز ہے، فلاں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جوڑ ہے۔ آج خود اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ حدیث سے موضوع ہے، وضع کی گئی حدیث ہے، یہ چلتی پھرتی ہوئی حدیث ہے، سچی حدیث نہیں ہے۔ واہ 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 کائنات کا اللہ کہہ دیتا کہ یہ محمد ہے، یہ محمد کا داماد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، لوگ کہہ دیتے پھر یہ محمد کی زوجہ ہے۔ محمد کے اتنے سسر ہیں، محمد کا اتنا خاندان ہے، لیکن کائنات کے اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ہم فاطمہ و ابوہا۔ فرمایا آج جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، یہ کل بھی آل محمد کے لیے نازل ہوئی ہے، آج بھی آل محمد
بولا ہے کہ اللہ نے آل محمد کو اتنی فضائل عطا کی ہے، جو اللہ نے عطا کی وہ فضائل ہے، جو امت نے دیے ہیں وہ مسائل۔ امت نے جو بطور علی رسالت دیے ہیں وہ مسائل ہیں۔ عزیزان آذربائیجان جو آج آپ کے نظر میں ہے ملک آذربائیجان کے بادشاہ کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی، حسن مجتبیٰ کا زمانہ 1 بیٹا تھا، شاہی بیٹا تھا، بڑے نازوں سے ماں باپ نے پالا تھا۔ شکار پہ ایک دن مسجد ہو کے نکلا، بابا سے کہا کہ میں شاہی سپاہیوں کے درمیان جنگل کی سیر کو بھی جانا چاہتا ہوں اور میں شکار کے لیے بھی جانا چاہتا ہوں، شاہی سواریاں، شاہی سپاہی۔ جنگل کا سفر طے کرتے کرتے ایک منزل ایسی آئی کہ گھوڑے نے زمین پہ قدم چیکے، بچہ گرا اور گھوڑے سے گر کے مر گیا۔ سپاہی اٹھا کر بادشاہ کے سامنے لائے، رو کر کہہ رہا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میرا بچہ مر جائے، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ شاہی حکم تھا، شاہی آرڈر تھا، مختلف ڈاکٹر طبیب بلائے گئے، کسی طریقے سے بچہ زندہ ہوا، لیکن جب زندہ نہ ہو سکا انہی محفل میں آل محمد کے غلام بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے کہنے لگا کہ اگر میں بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک طبیب میں نے بھی دیکھا ہے جس کا مسکن نجف ہے، نام اس کا علی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس نے بڑے بڑے مردوں کو زندہ کیا، اگر وہ طبیب تیرے شہر میں آ جائے میرے یقین ہے کہ تیرا بیٹا زندہ ہوگا۔ ساتھ ہمارے ایک اور محب پہ علی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تجھے نہیں پتا کہ 40 ہجری میں علی چلے گئے، 40 ہجری میں علی چلے گئے، 48 یا 49 ہجری تھی، کہنے لگے اگر وہ چلے گئے تو اس کا بیٹا حسن تو ہوگا، خدا جزائے سمجھتے رہیے گا، حسن تو ہوگا۔ کہنے لگا کہ دیکھیں آپ نے میری امید مجھے دلائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس حسن کو جلدی سے میرے دربار میں لایا جائے۔ کہنے لگے وہ تو جنت کے سردار ہے، کہا کہ نہیں آپ التجا کریں، شاہی سواری ملی، گھوڑا ملا، یہی وہ پہلے ہے، تیزی سے سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، لیکن جتنا سامان سفر کا ختم ہو گیا، آذربائیجان سے مدینے جانا تھا، راستے میں صحرا میں گھوڑا بھی مر چکا، پیدل چل رہا ہے، اور جب گرا ہوں کے بل کہا کہ حسن مجتبیٰ کاش آپ میری مدد کرتے تھے، بس یہ گر کے اٹھا ہے، سامنے نکاح کی تو زہرا کا امیر بیٹا حسن زہرا کا امیر بیٹا حسن گھوڑے پہ چڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جلدی سے آئے، اپنے غلام کو سینے سے لگایا، منہ چوما، پیار کیا، کہا تم کیوں پریشان ہو؟ مولا بہتر جانتے ہیں، ہمارے بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، دنیا سے چلا گیا ہے، بادشاہ بڑا پریشان ہے، نہ کوئی چیز کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پوری سلطنت پریشان ہے، وہ کہتا ہے کوئی ایسا طبیب ملائے جو میرے بچے کو زندہ کر دے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اسے کہو کہ مدینے لے آئے، کہا مولا آپ نے اتنی مہربانی کی ہے تو آپ ذرا مہربانی کریں ہمارے ملک شہر آذربائیجان بھی تو چلے۔ راوی کہتا ہے کہ حسن مجتبیٰ نے اسے اپنے گھوڑے پہ بٹھایا، جب دربار سجا ہوا تو میرے امام نے قدم رکھا، پوری دنیا پوری کھل کر حسن مجتبیٰ کے روح کو دیکھ کے تعظیم کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ میرے مولا نے یہ جملہ ہے، قریب چلتے ہوئے آئے، یہ بھی اٹھا ہے چونکہ امامت کا جلال تھا، روح تھا، سلام کیا، قدم بوسی کی، کہتے ہیں کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا بہت زندہ کرتے تھے، امام فرماتے ہیں بابا بھی کرتے تھے، ہم بھی زندہ کر لیتے ہیں، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ امام نے پانی منگوایا، یہاں فضائل کا جملہ میں چھوڑ رہا ہوں، امام نے پانی منگوایا، امام نے وضو فرمایا، مصلی بچھایا، دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس مردے کی جان میں جان آئی، حرکت پیدا ہوئی، دیکھا تو بندہ بچہ اٹھ بیٹھا، جب اٹھا ہے تو سامنے میرے مولا حسن مجتبیٰ پہ نگاہ کری، جلدی سے دوڑا ہے، باپ کو سلام نہیں کیا، باپ کی قدم بوسی نہیں کی، سیدھا امامت کی طرف بڑھا ہے، یہ قدم بوسی کی ہے، کہنے لگے بابا فلاں کے
چہاروں پہ ملک الموت میری روح قبض کر کے جا رہے تھے. کسی شخصیت نے کہا ہے کہ میں اصل حکم دے رہا ہوں واپس پلٹا دے. بس یہ جو اپنی آواز کھولیے گا یہ جملے جیسے سننے تھے نا کہ لگے کہ بابا اسی شخصیت نے میری روح پر ڈبائی ہے. عزادارو جب بچہ زندہ ہوا نا پورے آذربائیجان میں خوشی منائی گئی. اعلان بھی کرایا گیا کہ زہرا کے امیر بیٹے نے بادشاہ کے بیٹے کو زندہ کیا. عزادارو 3 دن یا چند دن قیام کیا, خدمت گزاری ہوتی رہی. آخر میں امام نے فرمایا کہ دیکھیں ہمیں اور بھی کام ہے, میں نے مدینے جانا ہے. یہی بادشاہ آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا یہ آپ کی شایان شام تو نہیں ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی چیز آپ کو ہدیہ کروں. ہدیہ کا جملہ ہے, یہی مصائب کا جملہ ہے, میں ہدیہ کروں. آپ ابھی آپ اس میں ہے, سوچ میں ہے کہ مولانا کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں. بالکل میں آپ کے ذہنوں کے قریب پہنچ چکا ہوں. کہنے لگے کہ مولانا نے فرمایا ہم کوئی ہدیہ نہیں لیتے. مولانا نے فرمایا ہدیہ نہیں چاہیے. کہنے لگا مولا ہدیہ نہیں, میں اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا بتائیے. کہا مولا جس بچے کو آپ نے زندہ کیا ہے نا اس کی 4 بہنیں جوان ہیں. مولا میں ایک اپنی بیٹی آپ کو کنیزی میں دینا چاہتا ہوں. اب یہ ادب کا جملہ ہے, آپ کے ساتھ ادب کا جملہ ہے. امام نے فرمایا تم دینا چاہتے ہو نا, میں کنیز بنا کے نہیں زہرا کی میں بہو بنا کے اجروں کو میں بہو بنا کے لے جاؤں گا. رونے والوں رب وحدانیت کی قسم ہے. یہ راوی کہتا ہے کہ اس بیوی کا نام فاطمہ تھا, بعد میں ام فروا کے نام سے مشہور ہوئی ہے. عزادارو جب یہ بیوی گھر میں آئی ہے اللہ نے سال کے بعد جب اس بیوی کو پریشان دیکھا نا امام نے, یہ جملہ بھی بڑا ادب کا جملہ ہے. صاحبان علم صاحبان ذوق بیٹھے ہوئے ہیں, اس جملے کے بعد میں توتے رہے گا. یہی جناب قاسم کی والدہ اس نے ایک دن کہا کہ مولا ہر بیوی کی گود ہری بھری ہے, مولا آپ ہمیں بیٹا نہیں عطا کرتے ہیں. بس میرے مولا نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا اور اسی کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا ہے. امام نے فرمایا فروا میں نے تمہیں بیٹا عطا کیا ہے. اور مولا جب کہا یقین جانے نام فاطمہ تھا, فاطمہ ہم نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے. اللہ نے تو بیٹا عطا کیا ہے, لیکن راوی کہتے ہیں بیٹی سے پہلے اللہ نے ایک بیٹی بھی عطا کی تھی جس کا نام بی بی نے رکھا تھا فروا. بی بی کی کنیت مشہور ہو گئی ام فروا. پھر بعد میں جناب قاسم پیدا ہوئے ہیں. رب وحدانیت کی قسم قاسم پیدا ہوئے. میرے مولا کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے تھے. ایک دن امام نے فرمایا فروا اے ام فروا میرے قاسم کا خیال رکھنا. عزادارو رونے والوں پہ اکبر کی قسم ہے, میں کیسے تمہیں بیان کروں. ایک دن عائشہ بھی آیا کہ حسن مجتبیٰ کو زہر ملی ہوئی ہے. شرم نہیں کرنا ہمیں نہیں پڑھنا چاہتا. حسن مجتبیٰ کو زہر ملی ہوئی ہے. رونے والوں میرے مولا دروازے پہ چلتے جب شریف زوجہ کے دروازے پہ, قاسم کی ماں کے دروازے پہ, فروا کے دروازے پہ آئے نا, میرے مولا نے دستک دی ہے. قاسم کی ماں نے دروازہ کھولا. چونکہ عیسیٰ کی عمر 13 یا 14 سال تھی, آج میں چاہتا ہوں کہ جناب قاسم کی عمر میں پڑھ کے آئے. رونے والا رب اکبر کا سمجھ میں اس لیے قاسم پڑھ رہا ہوں, میں بتاؤں گا کہ قاسم پڑھنے کی وجہ کیا ہے. رب وحدانیت کی قسم میرے مولا نے قدم رکھا, پہلی خون کی الٹی دروازے پہ آئی ہے. اللہ تعالیٰ جب دروازے پہ الٹی آئی ہے تو قاسم کی ماں تڑپی ہے, سینے پہ باتوں کیا ہے. رو کر کہتے مولا خیریت تو ہے. امام کی آواز آتی ہے ام فروا مجھے بستر بنا دے, مجھے زہر مل چکی ہے. اللہ جب بستر بنانے کا نام آیا تو قاسم بھی بابا کے سامنے آئے ہیں. رو کر کے فرمایا بابا آپ نے یہ حالت کیوں بنائی ہوئی ہے. فرمایا میرا لال ہمیں نانا کی امت نے زہر دیا. مرحوم مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے رشتہ دار کو, مرحوم نے کہا کہ میرے بابا سے کہو میں خوش ہوں, کوئی پریشانی نہیں ہے. عزادارو بچے ماں باپ کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اب راوی یہ کہتے ہیں کہ ساری رات حسن بستر پہ تڑپتے رہے ہیں. آدھی رات کا عالم ہوا. جناب قاسم کی ماں کو جناب حسن نے فرمایا فروا اے ام فروا میرا قاسم کہاں ہے. کہا مولا یہ سو گئے ہیں. امام نے فرمایا بستر پہ نہیں میرے سینے پہ سو گئے. شرم نہیں کرو, شرم نہیں کرو, جیسے میرا دل چاہتا ہے ایسے مسائل سے. قاسم کو اٹھا کر کے قاسم کی ماں نے حسن کے سینے پہ سلایا. عزادارو بچہ سویا ہے یا تڑپ کر کے اٹھ بیٹھا. رو کر فرماتے اماں تو نے کون سے گرم بستر پہ سلایا. بی بی کی آواز آتی ہے میرا لال جاگ, گرم بستر ہے تو تیرے بابا کا سجدہ ہے. میرا لال گرم بستر ہے تو تیرے حسن بابا کا سجدہ ہے. میرا لال تیرے بابا کو زہر مل گئی ہے. عزادارو میرے مولا نے حسن کو قاسم کو سینے پہ سلایا ہے. سلا کر کے کافی دیر باتیں کرتے رہے اور میرے مولا نے فرمایا میرا لال اپنا بازو میرے قریب بڑھاؤ نا. عزادارو اسی رات حسن نے قاسم کو اپنے بازو, بیٹے کے بازو میں طویل باندھا تھا. حسن نے پوچھا بابا طویل کیوں باندھتے ہیں. رو کر فرمایا میرا لال جب 10 محرم آ جائے نا, میرا حسین کربلا جانا چاہے
حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، میرا لال اگر تجھے حسین اجازت نہ دے تعویذ کھول کے پڑھانا، حسن جانے میرا حسین اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا جل جلالہ رونے والی یقین بیان یہ کہ حسن دنیا سے چلے گئے۔ جناب قاسم رہے راوی کہتے ہیں کربلا کے میدان میں حسن کے یتیم کی عمر ہے 13 برس، 13 سال کا یتیم ہے۔ اللہ روایت اللہ شہید متحری کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب شب عاشور آئی نا تو میرے مولا نے اپنے اصحاب میں تقریر شروع کی ہے، تو میرے مولا غور سے دیکھتے رہے، نظر یمینا و شمالا، عباس کی جانب دیکھ کے فرمایا عباس مجھے میرا قاسم نظر نہیں آ رہا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ میرا قاسم نظر نہیں آ رہا۔ رو کر کے فرمایا مولا میں نے نہیں کہا ہے، وہ سب سے آخر میں بیٹھا ہوا ہے۔ رو کے کہتے مولا میں تیرے اصحاب کو پشت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ رونے والا رات کو 3 حصوں میں حسین نے تقسیم کیا تھا عاشور کی شب کو۔ یہاں سے ایک جملہ لے کے جناب قاسم کی مظلومیت پڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا نے جب خیام کا چکر کاٹا ہے دیکھا تو ایک خیمے میں 3 شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، 3 شخصیات ہیں، رونے والوں 2 بچے ہیں، ایک جوان ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ جب کل عاشور کا دن طلوع ہوگا نا تو میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ خاندان میں کون ہے؟ ایک جناب عباس ہے، ایک جناب علی اکبر ہے، ایک 13 سالہ یتیم قاسم بن سہو ہے۔ عددار جب میرے مولا نے دیکھا تو جناب عباس کو جانب دیکھ کے عباس فرماتے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ جناب عباس نے فرمایا کیوں جاؤ گے؟ فرمایا مولا چونکہ آپ میرے استاد ہیں نا آپ نہ جائیں، قاسم کی آواز آتی ہے نہیں پہلے میں جاؤں گا، عباس کی آواز آتی ہے نہیں پہلے میں جاؤں گا۔ قاسم اٹھے ہیں، فرمایا دیکھیے چچا حسن اگر آپ جناب عباس آپ چلے گئے نا، آپ ہیں میرے چچا کے کمر کا بازو، بازو ہے میرا بھائی، بھائی کے بازو کا زور ہوتا ہے، کمر کا زور ہوتا ہے، آپ چلے گئے دیکھنا میری جانب میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بھائی علی اکبر اگر آپ چلے گئے بیٹے ہوتے ہیں باپ کی آنکھوں کا نور، اگر آپ چلے گئے تو چچا حسن کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ عددار دیکھنا میری جانب پھر کتنا چاہیے لیا کرنا، امام کے اس بیٹے نے ایک ہاتھ عباس کے قدموں پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ جناب علی اکبر کے قدموں پہ رکھا ہے۔ فرماتے ہیں آپ نہ جائیں، آپ کے جانے سے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ نہ جائیں آپ کے جانے سے چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ میں یتیم جو بیٹھا ہوں نہ کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور ختم ہوگا۔ حسین آگے بڑھے میرا لال تجھے کس نے سکھایا ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا جل خیر عطا فرمائے۔ رونے والا رب اکبر کی قسم ہے، ہر ماں مرحوم کی ماں بھی دعا کر رہی ہوگی کاش کہ میرا بچہ جوان ہوگا۔ رونے والا ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرا بچہ جوان ہو جائے، کاش میں اپنے بچے کے سر پہ سیرہ سجاؤں، لیکن قاسم کی ماں کا جملہ یہ نہیں ہے۔ قاسم کی ماں کا جملہ ہے کاش میرا بیٹا قربان ہو جائے، کاش میرا بیٹا شہید ہو جائے۔ عددار رب اکبر کی قسم ہے، اب یہ جملہ ہے میں ماں کا دکھ بڑھانے کے لیے، دکھ کم کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ رونے والوں یہ حضرت سنجیدی میں ہم کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ام فروا کا مظلوم اور پیارا بیٹا تھا کہ جس کے لیے جناب قاسم کی ماں نے 300 جوڑا تیار کرایا ہو۔ تھکنا نہیں بھولی بڑھائیے گا، فرمایا 300 جوڑا جناب قاسم کی ماں نے تیار کرایا ہوا تھا، چونکہ یتیم سہارا تھا نہ بیوہ کا سہارا تھا۔ اللہ رب اکبر کی قسم جناب قاسم ماں کے سامنے آتے ہیں، ماں کہتے ہیں میرا لال کب میں سنوں گوں کہ تیرے لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے تھے۔ اللہ رو کر کے فرمایا اماں میری جانب دے، چچا کو اجازت دینے دیں، ابھی تو میں قاسم ہوں، جب اتروں گا تو تقسیم ہو جاؤں۔ اللہ اجازت ملی، جناب
बढ़ाया अजादार एक टुकड़ा उठाते हैं, एक टुकड़ा कोई बीवी पकड़ा देती है, एक टुकड़ा उठाते हैं, दूसरा कोई बीवी पकड़ा देती है। इमाम की आवाज आती है, कौन हो? फरमाया पहचान तेरी माँ ज़हरा। शराब के आखिरी दो जुमले हैं और रो करके फरमाया पहचान तेरी माँ ज़हरा। ओ मेरा लाल मैं बगिया छोड़ कर के आई हूँ। अजादार जब कासिम की लाश के टुकड़े उठाए, अब देखना मेरी जानिब मरहूम का जनाजा उठाया होगा, लोगों ने उठाया, काफी लोग आज़ा देने वाले थे, मगर हसन का यतीम इतना मजलूम है जिसका जनाजा नहीं कछड़ी हुसैन ने उठाई। रो करके फरमाया अम्मा ज़हरा मेरा सलाम, ओ भैया हसन मेरा लियो। तीन दफा सूरह इखलास की तिलावत फरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाई आल सिरातुल लज़ीना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu बिस्मिल्लाहिर lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला परवरदिगार आले मोहम्मद की इज्जत उज़्मत व वास्ता मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल हो जो मजलिस अज़ा का सवाब सूरह फातिहा का सवाब इतना कलाम इलाही जितनी बिदअत अहले बैत सना खानी आले मोहम्मद की गई परवरदिगार तमाम तकदीरों का सवाब व वसीले से हाज़िर मासूमीन मरहूम मुर्शिद बिशम अब्बास ज़ैदी अपनी सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन ज़ैदी की रूह को ईसास फरमा परवरदिगार मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा मेरे मालिक मरहूम को आला इल्लीयीन में जगह अता फरमा बस मसदान लवाहिकीन वरसा वालिदैन दीगर रिश्तेदारों को सब्र जमील अता फरमा मरहूम के लिए मज़ीद अमल साले करने की तौफीक अता फरमा परवरदिगार मरहूम को जवारे शहज़ादा अली अकबर शहज़ादा कासिम नसीब फरमा परवरदिगार आले मोहम्मद की अज़मत के तोफ़ैल हम हाज़रीन के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा परवरदिगार जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा परवरदिगार जो बेऔलाद हैं औलाद सालिह अता फरमा आलम जहान को इस मुहलिक बीमारी से निजात अता फरमा परवरदिगार इमाम ज़मानों को जल्द इसमें ज़हूर अता फरमा हम गुनहगारों को इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा हमें इमाम के आवान व अंसार से शुमार फरमा मेरे मालिक मालदार आप तेरी बारगाह में बुलंद हैं दुआएं कबूल फरमा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व वालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ीहा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि